جب ہم کسی مسلمان کو دفن کرتے ہیں تو دفن کر لینے کے بعد اس کی قبر پہ پانی چھڑکنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس ضمن میں سنن کبریٰ کی حدیث طیبہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر پانی چھڑکا، اور یہ پہلی قبر اطہر تھی جس پر پانی چھڑکا گیا۔ اور دوسری حدیث طیبہ مشکاۃ شریف کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر پانی چھڑکا گیا تھا، اور وہ شخص جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر پانی چھڑکا تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشک اٹھائی اور قبر انور کی سر کی طرف سے پانی چھڑکنا شروع کیا اور پاؤں کی طرف چھڑکتے ہوئے لے گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اسے محبوس نہ رکھو، اسے روکے نہ رکھو، بلکہ اس کی قبر تک اسے جلد پہنچا دو۔ نیز یہ بھی چاہیے کہ قبر پر کھڑے ہو کر اس کے سر کے قریب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کے قریب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ اس حدیث طیبہ کو بھی مشکاۃ شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ اور مشکاۃ شریف کی حدیث حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر میں اتارتے وقت ان کے سر سے ابتدا کی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارنے کے بعد جب ان کی قبر کو برابر کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی چھڑکا۔